اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم من یضلل اللہ فلا ہادی لہ ویذرہم فی طغیانہم یعمہون یسألونک عن الساعة ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی لا یجلیہا لوقتہا الا ہو ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتۃ یسألونک کأنک حفی عنہا قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون صدق اللہ العلی العظیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارکہ اعراف کی آیات 186 اور 187 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا۔ ان دو آیات کے تراجم یہ ہیں کہ جسے اللہ گمراہی میں چھوڑ دے اس کے لیے تو پھر کوئی سیدھا راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا، اور خدا انہیں ان کی سرکشی میں دل کے اندھے بنے رہنے پر بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا کرتا ہے۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ آخر قیامت کا وقت کب نازل ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو بس میرے پالنے والے مالک ہی کے پاس ہے، اور اسے وہی اپنے وقت پر ظاہر کرے گا۔ آسمانوں اور زمین پر وہ وقت بڑا ہی بھاری ہوگا، وہ وقت تم پر اچانک آ جائے گا۔ یہ لوگ اس کے متعلق تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح پوچھتے ہیں کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رازدار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ تفسیر فصل الخطاب میں علامہ علی نقی صاحب نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ خدا کی طرف سے کسی کو گمراہی میں چھوڑ دینا یا گمراہ قرار دینا صرف اس وقت ہوتا ہے جب اتمام حجت ہو چکا ہوتا ہے، ہدایات، تعلیمات، پیغامات دیے جا چکے ہوتے ہیں، مہلتوں پر مہلتیں دی جا چکی ہوتی ہیں، لیکن انسان حق دشمنی کی ضد پر اڑا رہتا ہے۔ تب اللہ ان کی طرف سے توجہ اور دینی توفیقات کو ہٹا لیتا ہے۔ اب جب اللہ جیسا مہربان، قادر مطلق اور حکیم مطلق ان سے مایوس ہو کر ان سے منہ پھیر لے تو اب کس کے بس کی بات ہے کہ ان کی ہدایت کر سکے؟ شاہ ولی اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ اب جو لوگ خدا کے عدل کے قائل نہیں، وہ بآسانی اس آیت کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ جس کو اللہ گمراہ کرے۔ شاہ رفیع الدین نے یہ لکھا ہے، اور اگلی آیت کا ترجمہ پھر ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں میں، اور اس کے بعد اس کی تفسیر بیان کروں گا۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ آخر قیامت کا وقت کب نازل ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو بس میرے پالنے والے مالک ہی کے پاس ہے، اور اسے وہی اپنے وقت پر ظاہر کرے گا۔ آسمان و زمین پر وہ وقت بڑا ہی بھاری ہوگا، وہ وقت تم پر اچانک آ جائے گا۔ یہ لوگ اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح پوچھتے ہیں کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رازدار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ آیت کا شان نزول یہ ہے، اس کو تفسیر صافی نے لکھا ہے کہ قریش نے 3 سرداروں کو نجران بھیجا تاکہ علماء نجران سے کچھ علم سیکھ کر آئیں اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پوچھیں اور انہیں پریشان کریں۔ ان علماء نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کرو کہ قیامت کب آئے گی۔ اگر وہ بتا دیں تو وہ معاذ اللہ جھوٹے ہیں، کیونکہ اللہ نے قیامت کے وقت کا علم نہ تو کسی مقرب فرشتے کو دیا ہے اور نہ کسی نبی مرسل کو،
چنانچہ جب ان لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تو یہ آیت اتری۔ تفسیر صافی میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس طرح یکایک آئے گی کہ کوئی تو کاٹھی کو ٹھیک کر رہا ہوگا اور کوئی اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہا ہوگا، کوئی بازار میں اپنا مال گن کر رکھ رہا ہوگا اور کوئی ترازو اونچی نیچی کر رہا ہوگا۔ خدا کا فرمانا کہ آسمان و زمین پر قیامت کا وقت بہت بھاری ہوگا، یعنی اہل آسمان و زمین پر قیامت کے دن بہت سخت ہوگا، یہ شاہ ولی اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا۔ اور تفسیر جلالین میں اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ خدا کا فرمانا، یہ لوگ قیامت کے وقت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح پوچھتے ہیں کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے رازدار ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا سے بار بار پوچھ کر وہ وقت ضرور معلوم کر لیا ہے۔ تفسیر طبیان میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ جواب میں کہا جا رہا ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے کہ قیامت کے وقت کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز مغرب کا وقت کراچی میں ہو چکا ہے۔ خوف کی کچھ تفسیر عرض کر دیتا ہوں۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 14 میں ارشاد ہوتا ہے، ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، اور یہ وعدہ محض اس شخص کے لیے ہے جو ہماری بارگاہ میں اعمال کی جواب دہی میں کھڑے ہونے سے ڈرے اور میرے عذاب سے خوف کھائے۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 46 میں ارشاد ہوتا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ایک شخص میں خوف کے آثار ملاحظہ فرمائے تو اس سے پوچھا، تمہاری یہ کیا حالت ہے؟ اس نے کہا، میں خدا سے ڈرتا ہوں۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، اللہ سے نہیں، اپنے گناہوں اور اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کے اس عدل سے ڈرو جو وہ اس ظلم کے بارے میں کرے گا جو تم اس کے بندوں پر کرتے ہو۔ اس نے تمہیں جس چیز کا مکلف بنایا ہے اس میں اس کی اطاعت کرو، جو چیز تمہاری اصلاح کرتی ہے اس کے بارے میں خدا کی نافرمانی نہ کرو۔ اس کے بعد تم خدا سے نہ ڈرو، کیونکہ وہ کسی پر ظلم بھی نہیں کرتا اور کبھی بھی کسی کو استحقاق سے زیادہ عذاب نہیں دیتا۔ البتہ برے انجام سے ضرور ڈرو کہ وہی تغیر و تبدل پیدا کرتا ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ خداوند تعالیٰ تمہیں برے انجام سے محفوظ رکھے تو تمہیں اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ جو بھی اچھا کام بجا لاتے ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہوتا ہے، اور جو برائی تم انجام دیتے ہو وہ تمہیں اللہ کی طرف سے مہلت اور ڈھیل ہوتی ہے اور تمہارے ساتھ اس کے علم اور عفو درگزر کرنے کی وجہ سے ہے۔ یہ بحار الانوار کی جلد 70 صفحہ 392 پر لکھا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی حدیث ہے غرر الحکم میں کہ اپنے رب کے ظلم سے نہ ڈرو، کیونکہ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا بلکہ اپنے آپ پر ظلم کرنے سے ڈرو۔ مزید مولا علی علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں ہے کہ اپنے رب ڈرو تو صرف اپنے گناہوں سے اور امید رکھو تو صرف اپنے رب سے۔ نہج البلاغہ میں حکمت نمبر 82 حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی ہرگز امید نہ رکھے مگر اپنے رب سے، اور ہرگز نہ ڈرے مگر اپنے گناہ سے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کسی شخص کا کمال مردانگی یہ ہے کہ جو بات اسے زیبا نہیں اسے چھوڑ دے، اور اس کا کمال اصلاح یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے زیادہ ڈرے۔ یہ بحار الانوار کی جلد 78 صفحہ 80 پر ہے۔ مزید حضرت علی علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں ہے کہ جب خالق سے ڈرو تو اسی کی طرف فرار کرو، جب مخلوق سے ڈرو تو اس سے فرار کرو۔ خوف خدا کے نتائج کے بارے میں سورہ ہود کی آیت نمبر 103 ہے، ان فی ذالک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، یقیناً اس میں اس شخص کے واسطے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے ہماری قدرت کی نشانی ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 14 میں ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، اور یہ وعدہ محض اس شخص کے لیے ہے جو ہماری بارگاہ میں اعمال کی جواب دہی میں کھڑے ہونے سے ڈرے اور میرے عذاب سے خوف کھائے۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 46، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ حضرت علیہ السلام کی حدیث ہے، گناہوں سے باز رکھنے کے لیے بہترین چیز خوف ہے،
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔